دیکھا ہو تو علی میاں ندوی کی وہ میں مثال سمجھاتا ہوں۔ مسلمان صحابہ کرام دار ارقم میں کیسے بیٹھے تھے، انہوں نے مثال دی کہ جیسے اندھیری رات ہے، کڑاکے کی دھواں دار بجلی گرج رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، اور ان بکریوں پر چھت نہیں ہے، بھیگ رہی ہے، کسی باڑے کے کسی کونے میں کھڑی ہے ریوڑ بکریوں کا، بھیڑوں کا، اور بھیگ رہی ہے، اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں، اوپر چھت کچھ نہیں ہے، بس جنگل میں بکریاں کھڑی ہے، ایک باڑا ہے اور ایک باڑے کے کسی کونے میں اوٹ لیے ہوئے کھڑی ہے، اور انتظار میں ہے کہ ایک مالک آئے گا، اس بارش سے بچائے گا، کہیں لے جا کر ٹھکانہ دے گا، کچھ چارہ وارہ دے گا۔ بارش ہوتی ہے تو کھانا اچھا نہیں لگتا، آپ جانتے ہیں بکریاں چرانے والے اچھی طرح، جب بارش ہو رہی ہوتی ہو، اگر 3-4 دن مسلسل چلی تو بکریاں کھانا پینا چھوڑ دیتی، ان کو اچھا ہی نہیں لگتا بارش کے سیزن میں کھانا۔ انسانوں کے جیسا نہیں ہے، انسان بارش ہوتا ہے تو کھانے کو دل کرتا ہے، پکوڑے کھانے کو دل کرتا ہے، سموسے کھانے کو دل کرتا ہے، اور زیادہ بھوک لگتی ہے، کباب کھانے کو دل کرتا ہے۔ جانوروں کا ایسا نہیں ہے، جانور ٹھٹر کے، بفر کے، سہم کے، ڈر کے کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایسی صورتحال تھی۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو وہ دن جب تم بہت تھوڑے تھے۔ قرآن جس کو تھوڑا کہے، قلیل، کثیر کہتے ہیں زیادہ کو، تم بہت تھوڑے تھے۔ مستضعفون فی الارض، زمین پر تم سے زیادہ کمزور اس وقت کوئی نہیں تھا۔ تخافون، ڈر رہے تھے، سہمے ہوئے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ اچک لینا جیسے گدھ، باز، پرندہ جو اپنے شکار پر نظر رکھتا ہے، جیسے ہی موقع ملا اور اس کی نظر ہٹی فوراً اچک لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں اچک لینا۔ وہ بڑا طاقتور رہتا ہے، پل بھر میں اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے، شکار کر لیتا ہے۔ اب آپ سوچئے مسلمانوں کے لیے اللہ نے وہ لفظ یوز کیا جو شکاری کو اچک لیتا ہے، ان یتخطفکم الناس، لیکن اللہ کی مدد آئی، فآواکم، تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم، تمہاری اللہ نے تائید کی، ونصرکم، اور تمہاری مدد کی، ورزقکم، اور بہت ساری فراوانی عطا کی۔ رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، ہر وہ چیز جو ضروریات زندگی کے لیے انسان کو لگے اس میں سب آ گئی۔ تلوار بھی آ گئی، ریاست بھی آ گئی، مدینہ بھی آ گیا، وہاں کی انصار نے جو مدد کی، اوس اور خزرج نے، وہ بھی آ گیا۔ وہاں جو مواخات قائم ہوئی، بھائی بھائی ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، پھر ٹھکانہ ملا، وہ سب آ گیا۔ صرف رزق کا لفظ قرآن میں جب یوز ہوتا ہے تو آپ اس کا ایک تنگ دائرہ نہ سمجھیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ یہ صورتحال تھی۔ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ، پھونکوں سے چراغ بجھانا چاہتے تھے، بِأَفْوَاهِهِمْ، پھونکوں سے، یعنی منہ سے ہونٹ ہلا کر جیسے آپ چراغ کو بجھا دیتے ہیں، ویسے لوگ چاہتے تھے اسلام کے، قرآن کے اور اس اللہ کے نور کو بجھا دے، لیکن اللہ ارادہ کر چکے تھے اپنے نور کو مکمل کرنے کی۔ واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والے تھے، یہ اللہ نے ٹھان لیا تھا۔ کافروں کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جس اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا تھا، اس اللہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس دین کو سارے دین پر غالب کرنا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ دیکھو پہلے کہا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہاں کہہ رہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، دین کی بات آئی تو مشرک کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین دنیا میں بہت سارے ہیں اور کفر ایک ہی ہے۔ کفر مینس جو خدا کو نہیں مانے، کفر ایک ہی ہوتا ہے،
مشرک کے کئی چہرے رہتے ہیں، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے، کوئی پتھر کی پوجا کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے، کوئی عیسیٰ مسیح کی پوجا کرے خدا مانے وہ بھی مشرک ہے، کوئی موسیٰ کو خدا مانے وہ بھی مشرک ہے، سب مشرک ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات اچھی نہ لگے، اللہ نے ان تمام دینوں پر جو دین انہوں نے اپنا رکھے ہیں سب پر اسلام والے دین کو غالب کرنا تھا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ پس منظر دیکھیے، غور کیجئے تھوڑی دیر میں کیا بیک گراؤنڈ تھا، تاکہ نعمت کی اور زیادہ قدر دل میں محسوس ہو۔ صرف قصے کہانی آئے، جنگ بدر 313 کفار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 70 کافر مار دیے گئے، 14 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ مقصد یہ نہیں ہے، پاسٹ سمجھیے، پریزنٹ سمجھیے، مستقبل سمجھیے۔ پاسٹ کیا تھا؟ جنگ بدر میں پریزنٹ ان کا کیسا چل رہا تھا، اور مستقبل کیا ہونے والا تھا اس کے تو فعل، اور جو آج تک ہو رہا ہے، چلتا آیا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاسٹ کیا ہے؟ ٹھٹھرے ہوئے، بفرے ہوئے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، کہیں پر کونے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ حرم شریف میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی ہوجری ڈالی جا رہی ہے، آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا جا رہا ہے۔ آپ دعوت دینے جا رہے ہیں ذوالمجاد یا اینا کے بازار میں، عکاظ کے بازار کے اندر، عرفات اور مزدلفہ کے اور مینا کے بازاروں میں، تو ابو لہب پیچھے پیچھے کہتا ہے دیوانہ ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے، بات نہ سنو۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو تھوڑے صحیح، چند ہی صحیح، لیکن قرآن کو ایسے چمٹائے ہوئے تھے، نبی سے ایسی محبت، نبی سے ایسا لگاؤ، اللہ سے ایسا تعلق کہ اب کچھ فنا ہو جائے تو ہو جائے، جان چلی جائے تو چلی جائے، ملک بدر کر دیے جائیں تو کر دیے جائیں، اولاد یتیم ہو جائے تو ہو جائے، عورتیں بیوہ ہو جائیں تو ہو جائے، اب فرق نہیں پڑتا۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ اللہ کے رستے کی جو موت آئے تو مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ جذبہ لیے ہوئے ہیں، یہ ہے اصل چیز سمجھنے کی۔ صحابہ کرام میں یہ جذبہ تھا، توکل اللہ کی ذات پر، بھروسہ اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات سے ایسا گہرا ربط کہ قرآن کہتا ہے، سنیے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ تھے، حقیقی ایمان والے تو وہ تھے، انہی کی تعریف ہے، اصل تعریف قرآن میں، اس کے تو فعل ہم سب کی ہے، جو بھی تھوڑا بہت ایمان رکھتے۔ مومن وہ ہے کہ جن کے سامنے جب قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے تو دل نرم پڑ رہے ہوتے ہیں، ایمان میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وزادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، خدا کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہے وہ حقیقی ایمان والے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، قرآن پاک میں اللہ دوسری جگہ تعریف کر رہا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھی، ان کو دیکھنا ہے کیسے تھے، اشداء علی الکفار، کافروں کے معاملے میں بڑے سخت۔ کیا مطلب؟ کیا کافر دیکھ کے چڑھتے تھے؟ نہیں۔ کیا کافر کو دیکھتے ہی چڑھتے تھے، غصہ ہوتے تھے کہ بس کب اس کا کام تمام کر دیا جائے؟ نہیں، ظالم دیکھ کر چڑھتے تھے، ظالم پر غصہ ہوتے تھے، ظالم پر غصہ آتا تھا، ظالم کو گوارا نہیں کرتے تھے، ظالم کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ تو ہر ایک کرتا ہے، یہ تو ہر ایک کرتا ہے۔ اس طرح آیات کو سمجھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو۔ بھائی ظالم کسے اچھا لگتا ہے؟ کوئی عورت کی عزت لوٹ لے وہ ظالم ہے، کوئی کسی کو اپنے دھرم پر عمل نہ کرنے دے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے وہ ظالم ہے، اس کو گھر میں چین اور سکون کی نیند سونے نہ دے وہ ظالم ہے۔
تو اشداء علی الکفار، کافروں کے معاملے میں ظالم اور ظالموں کا کلچر مراد یہ ہے، شرک کا کلچر، جہاں لوگوں کو خدا سے بیزار کیا جائے، خدا کی غلامی سے دوسروں کی غلامی میں لا کر ڈال دیا جائے، اس کلچر سے ایک ایمان والے کو نفرت ہونی چاہیے۔ جھکے تو اللہ کے سامنے، بندگی کرے تو اللہ کے سامنے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے، بڑے نرم خو تھے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، ان کو تم دیکھو گے کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان نظر آ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے، لیکن صرف سجدے کا نشان کسی کی ماتھے پر پیشانی پر آ جائے اور یہ سمجھے کہ بڑا دیندار ہے، کافی نہیں۔ سجدے تو ابلیس نے بہت کیے۔ نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا ہوا، کوئی ایسا بھی سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے۔ وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہمارے سجدے ایسے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ ہی کے سامنے عاجزی ہے، اسی کے سامنے انکساری ہے، بھروسہ یقین اللہ کی ذات پر، نبی کے فرمان پر۔ نبی جو کہہ رہے تھے کلمۃ تقولونہا تملکون بہا العرب والعجم، کہ یہ جو بات، یہ جو کلمہ، یہ جو قرآن، یہ جو نور یہاں لے کر کے آیا ہوں، ایک دن عرب و عجم اس کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے۔ اس بات پر بھروسہ تھا۔ کیا یہ توکل ہمارے پاس ہے؟ یہ ہے وہ چیز سمجھنے کی۔ کیا یہ والا ایمان ہمارے پاس ہے؟ کیا یہ والے اخلاق؟ ہم تو آپس میں مرتے ہیں، سر پھوڑتے ہیں، ایک دوسرے پر فتوے کستے ہیں، ایک دوسرے کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بس منٹوں میں یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہماری جماعت سے نکال کر باہر کر دیا جائے، اس کی ایک غلطی برداشت نہیں، اس کی ایک کوتاہی برداشت نہیں، اس کی کوئی گستاخی برداشت نہیں، بس یہ سمجھتے ہیں کہ میں کیسا بھی رہوں دوسرا صحیح رہنا چاہیے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، اس کے عقیدے میں خرابی نہیں آنی چاہیے، اس کے اعمال بس تہجد والے، صحابہ والے، اسلاف والے ہونے چاہیے، میں کیسا بھی ہوں، بس دوسروں کی طرف انگلیاں ہیں۔ ذرا سا کچھ 19-20 دیکھا فوراً فتوے بازی۔ دین کے نام پر، قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر کتنے فرقے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنے لوگ ایک دوسرے کا سر پھوڑ رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کی مثال کیا تھی؟ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل۔ ہو حلقہ یارا تب ریشم کی طرح نرم، دوستوں کی محفل، اپنوں کی محفل، ہو حلقہ یارا تب ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔